ایسا عمل جو تیر کی طرح اپنے نشانے پر ہی جا کر لگتا ہے۔ آج آپ کو ہم ایسا وظیفہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک ایسا خاص عمل بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں، یہ لفظ اتنا خاص ہے، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو آپ ساری زندگی اس لفظ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، ہمیشہ اس لفظ کو پڑھتے رہیں گے اور اپنی من کی مرادیں پوری کرتے رہیں گے۔ اور یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جو شخص بھی اس لفظ کو اپنی زندگی میں لے آئے گا، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی سکھائیں گے وہ بھی سیکھ جائے گا۔ کیا آپ کی زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بے جا مقدمے میں پھنس چکے ہیں، دشمن آپ پر غالب آ چکا ہے، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اسی میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری ملتی ہے چلی جاتی ہے، اور نوکری مل ہی جاتی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا، کئی سال گزر گئے، آپ کی زندگی میں سکون کا دن نہیں آیا۔ مجھے ایک صاحب کا کامنٹ باکس پہ میسج آیا کہ 2017 سے میں بے روزگار ہوں، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور حالات بہت تنگ ہیں اور مجھ پر ایک بیجا مقدمہ بھی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایک ایسا عمل بتایا جائے، ان سب لوگوں کو بھی جو بیجا مقدموں میں پھنس چکے ہیں، جنہیں جیل ہو چکی ہے اور رہائی نہیں ہو رہی، یا پھر بے روزگار ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں، روزگار ہی نہیں مل رہا۔ تو اگر آپ ایک لفظ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، تو آپ اس لفظ سے اللہ سے جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں، شادی کے بعد ازدواجی زندگی آپ کی بہتر گزرے گی یا نہیں، آپ کے دماغ میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کاروبار کروں اس میں زیادہ فائدہ ہے یا پھر دوسرا کاروبار کر لوں اس میں زیادہ فائدہ ہے، پتہ نہیں اگر میں یہ کاروبار شروع کروں کہیں نقصان نہ ہو جائے، میرا پیسہ سارا ڈوب نہ جائے، اگر اس کاروبار کو کرنے سے مجھے نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اب میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اگر آپ اپنے کریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا پھر زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ سے فیصلہ غلط نہ ہو جائے، تو بس جو آج ہم آپ کو عمل بتانے کے لیے جا رہے ہیں، جو ایک خاص لفظ آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے اس کا وظیفہ کر لینا ہے، اس کا ورد کر لینا ہے۔ وہ لفظ وظیفہ بھی ہے اور استخارہ بھی، یعنی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں اس لفظ کے ذریعے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ لا خلابہ، لا خلابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن سنن کی روایت ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس نے بتایا کہ اس لفظ کی برکت سے میرا ہر کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ رستے میں اس لفظ کا ورد کرتے جائیں، لا خلابہ، آپ وہ چیز جتنے کی سوچیں گے آپ کو اتنے کی ہی ملے گی، اور جب بھی خریداری کرنے کے لیے جائیں تو لا خلابہ کا ورد رستے میں جاری رکھیں، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہر چیز مناسب قیمت پر ملے گی، چیز کم پیسوں میں مل جائے گی، حالانکہ وہ چیز بہت مہنگی ہوگی لیکن اس لفظ کی برکت سے آپ کو وہ چیز مناسب قیمت پر ملے گی۔ تو ناظرین، ہمارے کہنے پر آپ نے اس عمل کو، یہ چھوٹا سا عمل ہے لا خلابہ، کسی بھی مقصد کے لیے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس عمل کو ایک بار ضرور آزما لینا ہے، اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور آ کر بتانا ہے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا اور آپ کو کیا فائدہ ہوا اور آپ کو زندگی میں کیا ملا۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابن سنن کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں لا خلابہ، اور استخارے کے لیے یہ لفظ بہت ہی لاجواب ہے، بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ لفظ ہے لا خلابہ۔ یا اللہ، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، اس جگہ پر جاؤں یا نہ جاؤں، اس کام میں خیر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بھی شخص لا خلابہ کا لفظ یاد کر لے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے تو وہ اپنی زندگی میں وہ کچھ پا سکتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لا خلابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آج میں آپ کو لا خلابہ کا مطلب بھی بتاؤں گی۔ خلابہ کا مطلب ہوتا ہے خونی پنجہ، خلابہ کا مطلب ہوتا ہے خونی پنجہ، اور لا خلابہ کا مطلب خونی پنجہ نہ ہو، یعنی خونی پنجہ نہیں چاہیے۔ لا مطلب نہیں، خلابہ خونی پنجہ، لا خلابہ خونی پنجہ نہیں چاہیے۔ تو ناظرین، اس لفظ کی اہمیت اس بات سے زیادہ اجاگر ہوتی ہے کہ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ابن سنن کی روایت ہے۔ میں نے پہلے بھی لا خلابہ پر آپ کو ایک عمل بتایا تھا، وہ ویڈیو آپ کو اینڈ سکرین یا پھر آئی بٹن میں مل جائے گی، وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ بھی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام لکھ کر سینڈ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو ناظرین، عمل نوٹ فرما لیں، عمل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن، 7 دن، 11 دن اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے
تو آپ نے کم از کم 11 دن تک ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا خلابہ پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، چاہے وہ شادی کا استخارہ ہے، کاروبار کا ہے، یا کسی بھی مقصد کے لیے ہے، تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور لا خلابہ کی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو خواب آئے، بلکہ ہر چیز کا آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، ہر چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی آپ نے جس مقصد کے لیے بھی استخارہ کیا ہے، وہ کام، وہ رشتہ، وہ کاروبار، وہ نوکری آپ کے لیے بہتر ہوگی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر چیز آپ پر خود بخود عیاں ہو جائے گی۔ یہ تو ہم نے آپ کو استخارے کا عمل بتایا، اور اگر آپ لا خلابہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، یعنی روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام لا خلابہ کی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، اربوں پتی بننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، آپ دین کی یا دنیا کی کوئی بھی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لفظ سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ اس بات سے کوئی بھی چیز مانگے اور آپ کو نہ ملے۔ آپ پر دنیا میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے، ان سب مصیبتوں، ان سب مشکلات سے نکالنے والی ذات صرف اللہ کی، آپ کو ملے گا۔ کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کئی سال ہو گئے آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی، تو آپ اس لفظ کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس وظیفے سے، اس عمل سے آپ کو فائدہ ہو تو اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، کیونکہ اللہ پاک ہی ہماری مشکلوں کو آسان فرماتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں۔ جتنے بھی لوگ کمنٹ باکس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جس کی بھی جو بھی حاجت ہے، ہماری دعا ہے کہ رب کریم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کی نیک دلی جائز خواہشوں کو پورا فرمائے۔ جو بھی مسلمان جس بھی تکلیف میں ہے، جس بھی پریشانی میں ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کی نیک دلی جائز خواہشوں، حاجتوں کو پورا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی ذات کے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔